سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں 7 آیات اور 1 رکوع ہے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 5ویں نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے پہلے نمبر پر ہے اور سورہ مدثر کے بعد نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، لیکن آیت 281 مینا میں حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ اس میں 286 آیتیں اور 40 رکوع ہیں، اور یہ پہلی صورت ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 87 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہے اور سورہ مطففین کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ آل عمران مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 200 آیتیں ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 79 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر ہے اور سورہ انفال کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ نساء مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 176 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 93 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 4تھے نمبر پر ہے اور سورہ ممتحنہ کے بعد نازل ہوئی۔ سورہ مائدہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، آیت نمبر 3 کے جو عرفات کے دن حجۃ الوداع میں نازل ہوئی۔ اس میں 120 آیتیں اور 16 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 112 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 5ویں نمبر پر ہے اور سورہ فتح کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ انعام مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، مگر چند آیات 20، 23، 91، 93، 114، 141، 151، 153 مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں۔ اس میں 165 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 55 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 6 نمبر پر ہے اور سورہ ہجر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ اعراف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، مگر آیت 163 سے 170 تک مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 206 آیتیں اور 24 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 39 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 7ویں نمبر پر ہے اور سورہ صاد کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ انفال مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، مگر آیت 30 سے 36 تک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 75 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 88 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 8ویں نمبر پر ہے اور سورہ بقرہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ توبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، مگر آخر کی 2 آیتیں مکی ہیں۔ اس میں 129 آیتیں اور 16 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 113 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 9ویں نمبر پر ہے اور سورہ مائدہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ یونس مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، مگر چند آیتیں 40، 94، 96 مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 109 آیتیں اور 11 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 51 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 10ویں نمبر پر ہے اور سورہ اسراء کے بعد نازل ہوئی۔ سورہ ہود مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، مگر چند آیتیں 12، 17 اور 114 مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں۔ اس میں 123 آیتیں اور 10 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 52 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 11 نمبر پر ہے اور سورہ یونس کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ یوسف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، مگر چند آیتیں 1، 2، 3 اور 7 مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں۔ اس میں 111 آیتیں اور 12 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 53 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 12 نمبر پر ہے اور سورہ ہود کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ رعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 43 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 96 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 13 نمبر پر ہے اور سورہ محمد کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ ابراہیم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، مگر آیات 28، 29 مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں۔ اس میں 52 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 72 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 14 نمبر پر ہے اور سورہ نوح کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ ہجر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، مگر آیت 87 مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 99 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 54 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 15 نمبر پر ہے اور سورہ یوسف کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ نحل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، مگر آخر کی 3 آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں۔ اس میں 128 آیتیں اور 16 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 70 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 16 نمبر پر ہے اور سورہ کہف کے بعد نازل ہوئی ہے۔
سورہ بنی اسرائیل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی مگر چند آیتیں 26، 32، 33، 157، 73، 80 تک مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں۔ اس میں 111 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 50 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 17 نمبر پر ہے اور سورہ قصص کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ کہف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے مگر آیت 28 اور آیت نمبر 83 سے 101 تک مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 110 آیتیں اور 12 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 69 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 18 نمبر پر ہے اور سورہ غاشیہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ مریم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی مگر آیت 58 اور 71 مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 98 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 44 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 19 نمبر پر ہے اور سورہ فاطر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ طٰہٰ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی مگر آیت 130 اور 131 مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 135 آیتیں اور 8 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 45 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 20 نمبر پر ہے اور سورہ مریم کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ انبیاء مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 112 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 73 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 21 نمبر پر ہے اور سورہ ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ حج مدینہ منورہ میں نازل ہوئی مگر آیت 52 سے 55 تک مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ کے بیچ میں نازل ہوئی۔ اس میں 78 آیتیں اور 10 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 103 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 22 نمبر پر ہے اور سورہ نور کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ مؤمنون مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 118 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 74 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 23 نمبر پر ہے اور سورہ انبیاء کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ مومنون مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 118 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 74 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 23 نمبر پر ہے اور سورہ انبیاء کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ نور مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 64 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 102 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 24 نمبر پر ہے اور سورہ حشر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ فرقان مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی لیکن آیت 78، 69، 70 مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 77 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 42 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 25 نمبر پر ہے اور سورہ یاسین کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ شعراء مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی لیکن آیت 197 اور 224 سے آخری سورت تک مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں۔ اس میں 227 آیتیں اور 11 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 47 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 26 نمبر پر ہے اور سورہ واقعہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ نمل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 93 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 48 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 27 نمبر پر ہے اور سورہ شعراء کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ قصص مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی مگر آیت 52 سے 55 تک مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور آیت 85 ہجرت کے وقت جحفہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 88 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 49 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 28 نمبر پر ہے اور سورہ نمل کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ عنکبوت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی مگر آیت 1 سے 11 تک مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 69 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 85 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 29 نمبر پر ہے اور سورہ روم کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ روم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی مگر آیت 17 مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 60 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 84 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 30 نمبر پر ہے اور سورہ انشقاق کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ لقمان مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی مگر چند آیتیں 27، 28، 29 مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 34 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 57 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 31 نمبر پر ہے اور سورہ صافات کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ سجدہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی مگر آیت 16 سے آیت 20 تک مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 30 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 75 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 32 نمبر پر ہے اور سورہ مومنون کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ احزاب مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 73 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 90 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 33 نمبر پر ہے اور سورہ آل عمران کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ سبا مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی مگر آیت 6 مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 54 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 58 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 34 نمبر پر ہے اور سورہ لقمان کے بعد نازل ہوئی ہے۔
سورہ فاطر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 45 آیتیں اور 5 رکوع ہیں، نازل ہونے کے اعتبار سے 43 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 35 نمبر پر ہے اور سورہ فرقان کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ یاسین مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی مگر آیت 45 مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 83 آیتیں 5 رکوع ہیں، نازل ہونے کے اعتبار سے 41 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 36 نمبر پر ہے اور سورہ جن کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ صافات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 182 آیتیں اور 5 رکوع ہیں، نازل ہونے کے اعتبار سے 56 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 37 نمبر پر ہے اور سورہ انعام کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ صاد مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 88 آیتیں اور 5 رکوع ہیں، نازل ہونے کے اعتبار سے 38 نمبر پر ہے اور تلاوت کے اعتبار سے بھی 38 نمبر پر ہے اور سورہ قمر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ زمر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی مگر آیت 52 سے 54 تک مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 75 آیتیں اور 8 رکوع ہیں، نازل ہونے کے اعتبار سے 59 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 39 نمبر پر ہے اور سورہ سبا کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ مومن مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی مگر 2 آیتیں 56-57 مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 85 آیتیں اور 9 رکوع ہیں، نازل ہونے کے اعتبار سے 60 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 40 نمبر پر ہے اور سورہ زمر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ حامیم سجدہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 54 آیتیں اور 6 رکوع ہیں، نازل ہونے کے اعتبار سے 61 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 41 نمبر پر ہے اور سورہ مومن کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ شورا مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی مگر چند آیتیں 23، 24، 25، 27 مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 53 آیتیں اور 5 رکوع ہیں، نازل ہونے کے اعتبار سے 62 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 42 نمبر پر ہے اور سورہ حامیم سجدہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ زخرف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی مگر آیت 54 سے مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 79 آیات اور 7 رکوع ہیں، نازل ہونے کے اعتبار سے 63 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 43 نمبر پر ہے اور سورہ شورا کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ دخان مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 59 آیتیں اور 3 رکوع ہیں، نازل ہونے کے اعتبار سے 64 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 44 نمبر پر ہے اور سورہ زخرف کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ جاسیہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی مگر آیت 14 مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 37 آیتیں اور 4 رکوع ہیں، نازل ہونے کے اعتبار سے 65 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 45 نمبر پر ہے اور سورہ دخان کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ احقاف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی مگر آیت 10، 15 اور 10، 115 اور 35 مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 35 آیتیں اور 4 رکوع ہیں، نازل ہونے کے اعتبار سے 66 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 46 نمبر پر ہے اور سورہ جاسیہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ محمد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی مگر آیت 13 راستے میں ہجرت کے وقت نازل ہوئی، اس میں 38 آیتیں اور 4 رکوع ہیں، نازل ہونے کے اعتبار سے 95 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 47 نمبر پر ہے اور سورہ حدید کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ فتح مدنی ہے، حدیبیہ سے واپسی کے وقت راستے میں نازل ہوئی، اس میں 29 آیتیں اور 4 رکوع ہیں، نازل ہونے کے اعتبار سے 111 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 48 نمبر پر ہے اور سورہ جمعہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ حجرات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 18 آیتیں اور 2 رکوع ہیں، نازل ہونے کے اعتبار سے 106 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 49 نمبر پر ہے اور سورہ مجادلہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ قاف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی مگر آیت 38 مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 45 آیتیں اور 3 رکوع ہیں، نازل ہونے کے اعتبار سے 34 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 50 نمبر پر ہے اور سورہ مرسلات کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ زاریات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 60 آیتیں اور 3 رکوع ہیں، نازل ہونے کے اعتبار سے 67 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 51 نمبر پر ہے اور سورہ احقاف کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ طور مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 49 آیتیں اور 2 رکوع ہیں، نازل ہونے کے اعتبار سے 76 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 52 نمبر پر ہے اور سورہ سجدہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ نجم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی مگر آیت 32 مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 62 آیتیں اور 3 رکوع ہیں، نازل ہونے کے اعتبار سے 23 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 53 نمبر پر ہے اور سورہ اخلاص کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ قمر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی مگر آیت 44 تا 46 مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 55 آیتیں اور 3 رکوع ہیں، نازل ہونے کے اعتبار سے 37 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 54 نمبر پر ہے اور سورہ طارق کے بعد نازل ہوئی ہے۔
سورہ رحمان مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 78 آیتیں اور 3 رکوع ہیں، نازل ہونے کے اعتبار سے 97 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 55 نمبر پر ہے، اور سورہ رعد کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ واقعہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، مگر 2 آیتیں 81 اور 82 مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 96 آیتیں اور 3 رکوع ہیں، نازل ہونے کے اعتبار سے 46 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 56 نمبر پر ہے، اور سورہ طٰہٰ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ حدید مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 29 آیتیں اور 4 رکوع ہیں، نازل ہونے کے اعتبار سے 94 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 57 نمبر پر ہے، اور سورہ زلزال کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ مجادلہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 22 آیتیں اور 3 رکوع ہیں، نازل ہونے کے اعتبار سے 105 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 58 نمبر پر ہے، اور سورہ منافقون کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ حشر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 24 آیتیں اور 3 رکوع ہیں، نازل ہونے کے اعتبار سے 101 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 59 نمبر پر ہے، اور سورہ بینہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ ممتحنہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 13 آیتیں اور 2 رکوع ہیں، نازل ہونے کے اعتبار سے 91 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 60 نمبر پر ہے، اور سورہ احزاب کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ صف مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 14 آیتیں اور 2 رکوع ہیں، نازل ہونے کے اعتبار سے 109 نمبر پر ہے، تلاوت کے اعتبار سے 61 نمبر پر ہے، اور سورہ تغابن کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ جمعہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 11 آیتیں اور 2 رکوع ہیں، نازل ہونے کے اعتبار سے 110 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 62 نمبر پر ہے، اور سورہ صف کے بعد نازل ہوئی۔ سورہ منافقون مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 11 آیتیں اور 2 رکوع ہیں، نازل ہونے کے اعتبار سے 104 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 63 نمبر پر ہے، اور سورہ حج کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ تغابن مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 18 آیتیں اور 2 رکوع ہیں، نازل ہونے کے اعتبار سے 108 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 64 نمبر پر ہے، اور سورہ تحریم کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ تغابن مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 12 آیتیں اور 2 رکوع ہیں، نازل ہونے کے اعتبار سے 99 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 65 نمبر پر ہے، اور سورہ انسان کے بعد نازل ہوئی۔ سورہ تحریم مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 12 آیتیں اور 2 رکوع ہیں، نازل ہونے کے اعتبار سے 107 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 66 نمبر پر ہے، اور سورہ حجرات کے بعد نازل ہوئی۔ سورہ ملک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 130 آیتیں اور 2 رکوع ہیں، نازل ہونے کے اعتبار سے 77 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 67 نمبر پر ہے، اور سورہ طور کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ قلم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، مگر آیت نمبر 17 سے 35 تک اور آیت نمبر 48 سے 50 تک مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 52 آیتیں اور 2 رکوع ہیں، نازل ہونے کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 68 نمبر پر ہے، اور سورہ علق کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ حاقہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 52 آیتیں اور 2 رکوع ہیں، نازل ہونے کے اعتبار سے 78 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 69 نمبر پر ہے، اور سورہ ملک کے بعد نازل ہوئی۔ سورہ معارج مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 44 آیتیں اور 2 رکوع ہیں، نازل ہونے کے اعتبار سے 79 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 70 نمبر پر ہے، اور سورہ حاقہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ نوح مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 28 آیتیں اور 2 رکوع ہیں، نازل ہونے کے اعتبار سے 71 نمبر پر ہے، اور تلاوت کے اعتبار سے بھی 71 نمبر پر ہے، اور سورہ نحل کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ جن مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 28 آیتیں اور 2 رکوع ہیں، نازل ہونے کے اعتبار سے 40 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 72 نمبر پر ہے، اور سورہ اعراف کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ مزمل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، لیکن آیات 10، 11، 20 مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 20 آیتیں اور 2 رکوع ہیں، نازل ہونے کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 73 نمبر پر ہے، اور سورہ قلم کے بعد نازل ہوئی۔ سورہ مدثر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 56 آیتیں اور 2 رکوع ہیں، نازل ہونے کے اعتبار سے 4 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 74 نمبر پر ہے، اور سورہ مزمل کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ قیامہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 40 آیتیں اور 2 رکوع ہیں، نازل ہونے کے اعتبار سے 31 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 75 نمبر پر ہے، اور سورہ قاریعہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ دہر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 31 آیتیں اور 2 رکوع ہیں، نازل ہونے کے اعتبار سے 98 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 76 نمبر پر ہے، اور سورہ رحمان کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ مرسلات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، مگر آیت نمبر 48 مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 50 آیتیں اور 2 رکوع ہیں، نازل ہونے کے اعتبار سے 33 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 77 نمبر پر ہے، اور سورہ ہمزہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ نبأ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 40 آیتیں اور 2 رکوع ہیں، نازل ہونے کے اعتبار سے 80 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 78 نمبر پر ہے، اور سورہ معارج کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ نازعات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 46 آیتیں اور 2 رکوع ہیں، نازل ہونے کے اعتبار سے 81 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 79 نمبر پر ہے، اور سورہ نبأ کے بعد
نازل ہوئی ہے۔ سورہ عبس مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 42 آیتیں اور ایک رکوع ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 24 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 80 نمبر پر ہے اور سورہ نجم کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ تکویر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 29 آیتیں اور ایک رکوع ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 7 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 81 نمبر پر ہے اور سورہ مسد کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ انفطار مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 19 آیتیں اور ایک رکوع ہے، نازل ہونے کے اس میں ایک رکوع ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے تلاوت کے اعتبار سے اور ایک رکوع ہے، نازل ہونے اور تلاوت کے اعتبار سے 82 نمبر پر ہے اور سورہ نازعات کے بعد نازل ہوئی۔ سورہ مطففین مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں آخری صورت ہے، اس میں 36 آیتیں اور ایک رکوع ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 86 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 83 نمبر پر ہے اور سورہ عنکبوت کے بعد نازل ہوئی۔ سورہ انشقاق مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 25 آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 83 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 84 نمبر پر ہے اور سورہ انفطار کے بعد نازل ہوئی۔ سورہ بروج مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 22 آیتیں اور ایک رکوع ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 27 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 85 نمبر پر ہے اور سورہ شمس کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ طارق مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 17 آیتیں اور ایک رکوع ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 36 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 86 نمبر پر ہے اور سورہ بلد کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ اعلیٰ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 19 آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 8 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 87 نمبر پر ہے اور سورہ تکویر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ غاشیہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 26 آیتیں اور ایک رکوع ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 68 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 88 نمبر پر ہے اور سورہ ذاریات کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ فجر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 30 آیتیں اور ایک رکوع ہے، یہ سورت نازل ہونے کے اعتبار سے 10 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 89 نمبر پر ہے، 89 نمبر پر ہے اور سورہ لیل کے بعد سورہ بلد مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 30 آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 35 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 90 نمبر پر ہے اور سورہ قاف کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ شمس مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 15 آیتیں اور ایک رکوع ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 26 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 91 نمبر پر ہے اور سورہ قدر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ لیل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 21 آیتیں اور ایک رکوع ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 9 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 92 نمبر پر ہے اور سورہ اعلیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ ضحیٰ مکہ مکرمہ کے بعد میں نازل ہوئی، اس میں 11 آیتیں اور ایک رکوع ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 11 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 93 نمبر پر ہے اور سورہ فجر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ شرح مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 8 آیتیں اور ایک رکوع ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 12 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 94 نمبر پر ہے اور سورہ ضحیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ تین مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 8 آیتیں اور ایک رکوع ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 28 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 95 نمبر پر ہے اور سورہ بروج کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ علق مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یہ سورت مکہ مکرمہ میں باعتبار نزول قرآن کے پہلی سورت ہے، اس میں 19 آیتیں اور ایک رکوع ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 1 نمبر پر ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 1 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 96 نمبر پر ہے۔ سورہ قدر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 5 آیتیں اور ایک رکوع ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 25 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 97 نمبر پر ہے اور سورہ عبس کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ بینہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 8 آیتیں اور ایک رکوع ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 100 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 98 نمبر پر ہے اور سورہ طلاق کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ زلزال مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 8 آیتیں اور ایک رکوع ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 93 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 99 نمبر پر ہے اور سورہ نساء کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ عادیات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں 11 آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 14 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 100 نمبر پر ہے اور سورہ عصر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ قاریہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 11 آیتیں اور ایک رکوع ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 30 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 101 نمبر پر ہے اور سورہ قریش کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ تکاثر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 8 آیتیں اور ایک رکوع ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 16 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 102 نمبر پر ہے اور سورہ کوثر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ عصر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 3 آیتیں اور ایک رکوع ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 13 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 103 نمبر پر ہے اور سورہ الشرح کے بعد نازل ہوئی۔ سورہ ہمزہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں
9 آیتیں اور 1 رکوع ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 32 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 104 نمبر پر ہے اور سورہ قیامہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ فیل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 5 آیتیں اور 1 رکوع ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 19 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 105 نمبر پر ہے اور سورہ کافرون کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ قریش مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 4 آیتیں اور 1 رکوع ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 29 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 106 نمبر پر ہے اور سورہ 3 کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ ماعون کی شروع کی 3 آیتیں مکہ مکرمہ میں اور باقی کی آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 7 آیتیں اور 1 رکوع ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 17 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 107 نمبر پر ہے اور سورہ تکاثر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ کوثر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 3 آیتیں اور 1 رکوع ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 15 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 108 نمبر پر ہے اور سورہ عادیات کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ کافرون مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 6 آیتیں اور 1 رکوع ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 18 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 109 نمبر پر ہے اور سورہ ماعون کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ نصر حجۃ الوداع کے موقع سے منی میں نازل ہوئی، اس میں 3 آیتیں اور 1 رکوع ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 114 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 110 نمبر پر ہے اور یہ قرآن میں نازل ہونے والی سب سے آخری صورت ہے جو سورہ توبہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ لہب مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 5 آیتیں اور 1 رکوع ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 6 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 111 نمبر پر ہے اور سورہ فاتحہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ اخلاص مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 4 آیتیں اور 1 رکوع ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 22 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 112 نمبر پر ہے اور سورہ ناس کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ فلق مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 5 آیتیں اور 1 رکوع ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 20 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 113 نمبر پر ہے اور سورہ فیل کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ ناس مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 6 آیتیں اور 1 رکوع ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 21 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 114 نمبر پر ہے اور سورہ فلق کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یہ ساری تفسیر صفوۃ البیان بمعانی القرآن شیخ حسنین محمد مخلوف کتاب میں موجود ہے۔ الحمدللہ آج کلکتہ میں پہلی بار تمام کلام اللہ کی صورتوں کی نازل ہونے کی ترتیب اور پڑھے جانے کی ترتیب پہلی بار از اول تا آخر مکمل پڑھی گئی، یاد کی گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام کلام اللہ کی آیات اور تمام صورتوں کو یاد کرنے کی، ان پر عمل کرنے کی، ان کو سارے عالم میں پھیلا